نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الانفال آیت نمبر 72 ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في ديني فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہ آئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے. بصیر فعیل کے وزن پر یہ لفظ آتا ہے، جیسے رحیم ہے مسلسل رحم فرمانے والا، اسی طرح بصیر ہے مسلسل دیکھنے والا. ہر آن، ہر پل، ہر سیکنڈ تم اللہ کی نظر میں ہو. خاتمہ سورت کی آیات ہیں. حقیقی مومن کی تعریف کی جا رہی ہے. اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھیے، ان حالات کو ذہن میں رکھیے جن میں کہ یہ آیات نازل ہوئیں. حق اور باطل کی کشمکش شروع ہو چکی تھی اور شروع ہونے کے بعد اب زور پکڑ چکی تھی. حق اور باطل کی کشمکش مکے میں شروع ہوئی، مدینے آ کر اس نے مزید زور پکڑا. انتہائی اہم وقت تھا مدینے کا شروع کا دور. یہ وہ وقت تھا جب ایک ایک مسلمان اہم تھا، ایک ایک کافر اہم تھا. جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کفار کے مقابلے میں تھوڑی تھی. جو یہ صورتحال تھی وہ یوں سمجھیے کہ جب بھی اسلام کو عملی طور پہ نافذ کرنے کی جد و جہد شروع ہوگی، صورتحال یہی ہوگی. حق کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ کم ہوں گے، حق کی مخالفت کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے. اسلام کے اندر تو ڈائنامزم ہے، حرکت ہے، تحریک ہے اسلام کے اندر، عام طور پر بھی ہے. لیکن جب اس طرح سے اس کے نفاذ کا دور ہوتا ہے، ابھی دین نافذ نہیں ہوا ہوتا، امپلیمنٹ نہیں ہوا ہوتا، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد چل رہی ہوتی ہے، ایسی صورتحال میں تو اسلام کا ڈائنامزم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اس کا انقلابی مزاج، اس کا تبدیلی لانے کا عزم اور ارادہ. ایسے موقع پر ایک ایک مومن انتہائی اہم ہوتا ہے. جب تک یہ ڈائنامک سٹیج اسلام کی نہ آئی ہو، جب تک یہ اس کے نفاذ کی کوشش نہ ہو رہی ہو، ایک ڈورمنٹ سٹیج ہو اسلام کا، اسٹیٹک سٹیج ہو اسلام کا، یعنی کہ بس کچھ موڈز آف ورشپ ہیں، کچھ ریچولز ہیں جن کو بجا لینا کافی سمجھا جا رہا ہو، ایسے موقعوں پر 1000 مسلمان ہوں، 1 کروڑ ہوں، 1 ارب ہوں، فرق نہیں پڑتا. اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی تو اللہ اللہ کرنی ہے. کتنے بھی ہوں، مسلمانوں کی تعداد سے اسلام کی کمزوری یا اسلام کی
مضبوطی پر اثر نہیں پڑتا ایسے موقع پہ. کس موقع پہ؟ جب اسلام ڈورمنٹ ہو، جب وہ زندگی کے صرف گوشے میں نافذ ہو، ذاتی زندگیوں تک محدود اور لمیٹڈ ہو، اس کو حکومت کی سطح تک نافذ کرنے کی کوشش جب نہ کی جا رہی ہو، جبکہ بس خالی اپنے انفرادی معاملات اسلام کی روشنی میں طے پا رہے ہوں اور اجتماعی معاملات میں اسلام کے قوانین نافذ کرنے کی کوئی کوشش، کوئی جد و جہد، کوئی شوق، کوئی ارادہ نہ ہو. ایسے موقع پہ چاہے ایک مسلمان ہو یا 1 کروڑ یا 1 ارب مسلمان ہو یا ساری دنیا مسلمان ہو، اس سے اسلام کی طاقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام کمزور ہی رہتا ہے. لیکن چند مسلمانوں کے اندر بھی یہ شعور جاگ جائے کہ اب اسلام کو دین کے طور پہ ایز اے وے آف لائف، ادخلوا فی السلم کافتن کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو جانا ہے. اب ہمیں دین کو انفرادی اجتماعی سطح پر نافذ کرنا ہے. ذاتی زندگی بھی اسلام کے دائرے میں ہو اور ہماری اجتماعی زندگی بھی اسلام کے دائرے میں ہو. معاشرت ہو یا معیشت ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، سیاست ہو، عدالت ہو، کاروبار ہو، خوشی غم منانے کے طریقے ہوں. ہمیں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ہمیں تو اپنے ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک خطے پر اسلام کو نافذ کرنا ہے. یہ بڑا اونچا ٹارگٹ ہے. جب یہ ہدف بنا لیا جاتا ہے، اب ایک ایک مسلمان بڑا اہم ہو جاتا ہے سڈنلی. جیسے آپ نے دیکھا نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ رائٹنگ ہوتی ہے، بہت سے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ پہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ایک ایک مسلمان اس صورتحال میں یوں سمجھیں جیسے ہائی لائٹ ہو گیا. اب اس کی بڑی اہمیت ہے. اب کوئی مسلمان اس صورتحال میں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، جبکہ ایک انقلابی جد و جہد شروع ہو چکی ہو، اس موقع پہ اگر کوئی مسلمان ڈورمنٹ بیٹھا رہتا ہے، معطل کر کے اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھتا ہے، تو اس کا تو ایمان ہی سمجھیے کہ کوشچن مارک بن کے رہ جاتا ہے کہ حق اور باطل کی ایسی شدید کشمکش چل رہی ہے اور کوئی بس اپنی ذاتی نماز، ذاتی عبادات تک اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس طرح کفار سے اور کفار کے نظریات سے کلیش اور مقابلہ شروع ہوتا ہے، اسلام کو ایک ایک مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے. اب کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، کوئی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا. اس کو تو ایکٹیولی آ کر حصہ لینا ضروری ہے. اس کو اپنی آواز اسلام کی آواز کے ساتھ ملانا ضروری ہے. اس کی خاموشی اسلام کو کمزور کرے گی اور کفر کو تقویت دے گی، کفر کو اسٹرینتھن کرے گی. اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھروں میں بیٹھے رہنا، یا گھروں میں بیٹھنے سے مراد لٹرلی مت لے لیجیے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھروں میں بیٹھے رہنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں اپنا کوئی حصہ نہ ڈالنا. حقیقت یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے بھی انسان بہت بڑا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اسلام کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں. مراد یہ ہے کہ معطل ہو کر بیٹھا رہا، نیوٹرل ہو کر بیٹھا رہا. اس نے اسلام کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں اپنا کوئی حصہ نہ ڈالا، تو جو یہ کام کر رہا ہے اس نے تو پھر کفر کے ہاتھ مضبوط کیے اسلام کی کوئی مدد نہ کر کے. اب ہم یہاں مخالفت کی بات نہیں کر رہے. یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو کوئی مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت تو کافر کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ تو کفر کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ مسلمان ہیں جو کہ کفر کی مدد نہیں کر رہے ایز سچ ایکٹیولی، اور ایکٹیولی وہ اسلام کی بھی مدد نہیں کر رہے. یہ اگر صورتحال ہے، وہ نیوٹرل ہو کر بیٹھے ہیں، تو یہ کفر ہی کی مدد سمجھی جائے گی. ان کی خاموشی کفر کو مضبوط کر رہی ہے. ہم کہتے بھی ہیں محاورے میں، خاموشی نیم رضامندی. تو جب اس طرح کا کوئی مارکا شروع ہو جائے، جیسے کہ یہاں مدینے میں برپا تھا اس وقت جب سورہ انفال نازل ہوئی، اور یہ
کوئی زمانے میں ایک ہی دفعہ تو یہ معاملہ پیش نہیں آیا. یہ صورتحال صرف انوکھی تو نہیں تھی جو اس وقت مدینے میں پیش آ رہی تھی. اسلام کی تو چیکرڈ ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی طرح. اسلام کی کہانی، اسلام کی تاریخ بھی عروج اور زوال پر مشتمل ہے. کبھی عروج ملا، کبھی زوال. جب زوال آیا پھر کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے پھر اسٹرگل کی، کوشش کی کہ اسلام کو اس کا صحیح مقام دیا جائے، پھر اسلام کو اس کا مقام ملا. تو یہ تو مسلسل ایک عمل ہے، رائز اینڈ فال کی طرح، جیسے کہ ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ ہوتی ہے، جیسے کہ چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، جیسے کہ دل سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے، جیسے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. بالکل اسی طرح اسلام بھی کبھی عروج اور کبھی زوال، کبھی عروج اور کبھی زوال کا شکار ہوتا ہی رہا اور آگے بھی ہوتا ہی رہے گا. تو جب بھی زوال آیا اسلام پر، کچھ مسلمانوں نے ضرور کوشش کی کہ اس کو دوبارہ عروج کی طرف لے کر جایا جائے. تو چونکہ یہ صورتحال بار بار پیش آئی ہے اور آگے بھی آنی ہے، تو لہٰذا ہم دیکھ لیں کہ جب ایسا موقع آئے تو کرنے کا کام کیا ہے. میں کیا کروں؟ ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ ہم اپنے حالات دیکھیں، گھریلو حالات. آپ اپنے گھریلو حالات دیکھیں، اور اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کو ارد گرد سے سپورٹ حاصل ہے، مدد حاصل ہے، آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے لیے اس جد و جہد میں حصہ لینا نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں آسان ہے، آپ کا گھر آپ کی پناہ گاہ ہے، کم از کم آپ کا گھر یا آپ کا خاندان دارالاسلام ہے، شدید مخالفت آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہے. اب آپ انصار کا کردار ادا کریں گی، اور آپ اپنے چاروں طرف اگر یہ دیکھتی ہیں کہ میرے اپنے ہی گھر میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہوں، اجنبیوں کا سا سلوک کیا جاتا ہے، میرے اپنے ہی گھر والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز روزے سے آگے کسی دین کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور وہ بھی بس بمشکل نماز روزے تک تھوڑا بہت عمل کر لیتے ہیں. اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جب دین کو نافذ کرنے کی بات کرتی ہوں تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، مزاج بگڑنے لگتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ماحول میں میرا کوئی مددگار نہیں. تو اب آپ کی حیثیت مہاجر کی سی ہے. پتہ یہ چلا کہ جب حق اور باطل کی کشمکش ہو اور اسلام ابھی کمزوری کی حالت میں ہو، اسلام کو اپنا حق ابھی نہ ملا ہو، ایسے موقع پہ مومن یا مہاجر ہوتا ہے یا انصاری. اور کسی کو یہ محسوس ہو کہ میں نہ مہاجر ہوں، میں ہجرت نہیں کر رہی، نہ میں انصاری ہوں، میں کسی مہاجر کو پناہ نہیں دے رہی، میں کسی کی مدد نہیں کر رہی، تو ایسے موقع پہ اگر مسلمان نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے تو پھر وہ صرف منافق ہوگا. صرف منافق ہوتے ہیں جو اتنے نازک مرحلے پر کچھ نہیں کرتے. تصور کیجئے اپنے بچے کا یا اپنے کسی پیارے رشتہ دار کا، بیمار ہے، سسک رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور ماں بس بیٹھی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی اس کے دل میں درد نہیں اٹھتا، کہتی اچھا نماز کا ٹائم آ گیا، نماز پڑھ کر آئی پھر بیٹھ گئی. بچے پہ ظلم ہوا چلا جا رہا ہے، بچہ سفر کر رہا ہے، بیمار ہے، بھوکا ہے، کھانے کو نہیں اس کے پاس. لوگ حقارت سے آتے جاتے بچے کو دیکھ رہے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ ٹھوکر مار کے بچے کو چلا جاتا ہے. ماں کہتی ہے اچھا تسبیح پڑھ لیتی ہوں، بیٹھی ہے. کیا کہیں گے آپ ایسی ماں کو؟ بے حس. ہم کہیں گے کتنی بے حس ہے، کوئی درد نہیں اس کے دل میں اپنے بچے کا. تو یہی اسلام کی حالت ہے. آج آپ کا کیا خیال ہے، اسلام عروج پر ہے یا زوال پہ؟ کہنے کی نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ تو ایسے ایک تھیوریٹیکل سوال ہے. ٹوٹل زوال کا شکار ہے نا. اسی طرح جس کا دل چاہتا ہے وہ اسلام کے اوپر تھوک کے چلا جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ ہنستا ہے اسلام کے اوپر. بیمار ہے بیچارہ، بے سہارا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. یہ آج دیکھ رہے ہیں ہم اسلام کا حال. اسلام سے بڑھ کر مجھے بتائیں یتیم اور بے سہارا کون ہے آج ہمارے معاشرے میں؟
اور تمام مسلمان بس دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں بڑا ہی بیمار ہے، چلو عمرہ کر لیتے ہیں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو قرآن بس پڑھ کے اور کیا کریں بس. تو کیا کر رہے ہیں ہم ایسی ہی بے حس ماں کی طرح ہو گئے. تو مجھے بتائیے ایمان کہاں ہے دل کے اندر؟ ایمان تو محبت ہوتی ہے، محبت کے ساتھ ایمان آتا ہے دل میں. اگر واقعی ایمان ہوتا تو دل پر چھریاں چل جائیں اسلام کا یہ حال دیکھ کر. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ. حقیقت ہے کہ انسان کو واقعی رونا آتا ہے اسلام کے حال پر. چاہے اپنے گھر میں آپ کتنی بھی خوش کیوں نہ ہو، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت آپ پر وافر انڈیل دی ہو، سر سے پاؤں تک اللہ نے آپ کو نعمتوں میں ڈبا دیا ہو، دل تو نہیں خوش ہوتا انسان کا؟ اندر سے تو دل خوش نہیں ہوتا، لگتا ہے کسی نے ایک پتھر رکھ دیا ہے دل کے اوپر. ہر خوشی اپنی لگتی ہے کہ نیسیسٹی ہے جو کہ نبھانی ہے، جس کو پورا کرنا ہے. غم تو انسان کو پڑا رہتا ہے. جیسا کہ بچہ بیمار ہو تو انسان زندگی کی مصروفیات میں حصہ تو لیتا ہے، بیمار کے ساتھ خود بیمار تو نہیں ہو جاتا. شادیوں میں بھی ہم جاتے ہیں، بیاہ میں بھی جاتے ہیں، ہم زندگی کاروبار کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن دل خوش تو نہیں ہوتا نا. دل تو لگا رہتا ہے نا، خیال تو دھیان تو پڑا رہتا ہے بچے کی طرف. تو بالکل اسی طرح کا معاملہ اسلام کے ساتھ ہے. یہ اسلام پر ظلم، یہ اسلام پر بہتان، یہ اس کے اوپر تہمتیں، یہ اس کے ساتھ حقارت کا اور ذلت کا سلوک کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بیمار ہو وہ خوش رہ سکے، حقیقی طور پہ خوشی، سچی خوشی اس کو مل سکے؟ ہو نہیں سکتا نا. تو بات یہی ہے. تو ان آیات کو یوں پڑھیں جیسے کہ یہ ہماری اپنی زندگی کی کہانی ہے. یہ مت سوچیں وہ مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ مت سوچیں وہ انصار کے جو مدینے میں موجود تھے. اگر آپ کو اللہ نے انصار والا اطمینان دیا ہے، حفاظت دی ہے، تو انصار والا رول بھی ادا کرنا ہے. یہ جو مہاجر ہیں جو کہ چل پڑے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جو اپنے خاندانوں کی مخالفت اٹھا رہے ہیں، جو کہ اسلام کی خاطر اجنبی بن گئے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدأ غریبا. اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، ان قریب بھی دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے، خوشحال ہیں پھر تو جو غریب اور اجنبی بن جائیں اسلام کی خاطر. اگر آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی ہے جو اس اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وفاداری اور اپنے رب کے ساتھ وفاداری نبھانے کی وجہ سے اپنے گھر، اپنے معاشرے میں اجنبی بن گیا ہے، لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو آپ آگے بڑھ کر سہارا دیجئے، آپ پناہ دیجئے. انصار نے تو مہاجروں کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیا تھا، اپنی جائیدادوں میں سے حصہ دے دیا تھا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اپنے وقت کو تو شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، کم از کم ہم ان کو سوشل سپورٹ تو دے سکتے ہیں، اپنے گھروں میں انوائٹ تو کر سکتے ہیں، بلا تو سکتے ہیں. کم از کم ہم ان کے ساتھ ایک طرح کا کوئی نہ کوئی ذہنی یا کوئی نہ کوئی معاشرتی رابطہ تو رکھ سکتے ہیں. ہم کم از کم ان کی مشکلات آسان کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. جو ان کے خاندان کے افراد ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان کا دل جیتنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے مہاجر بھائی، ہماری مہاجر بہن کی زندگی آسان ہو جائے. ایسا نہ ہو مشکلات سے، مخالفتوں سے گھبرا کر وہ اپنے آپ کو چاروں طرف بے سہارا پائے اور دوبارہ اپنے پرانے کفر کی طرف لوٹ جائے. تو آج کی مدد مہاجروں کی یہ ہوگی کہ ان کو سوشل سپورٹ دی جائے. سوشل نیٹ ورکنگ کروشل ہے، کہیں سے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے آپ کو ذرا سی بھی، اتنی سی بھی گنجائش دی ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کھانے سے کچھ اتنا پیسہ بچا سکتی ہیں کہ آپ کسی کو ایک چائے کی پیالی پلا دیں، صرف ایک چائے کی پیالی آپ اپنے گھر انوائٹ کر لیجئے. بعض دفعہ تکلفات کی وجہ سے ہم سوشل نیٹ ورکنگ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آخر بلائیں گے تو اب خالی چائے کیا پلائیں، اب یہ بھی تو کریں گے، وہ بھی تو کریں گے. ہر ایک کے پاس تو اتنی وسعت، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں سے وہاں تک دسترخوان سجا دے کسی کے لیے. تو نہ بلانے والے کو دسترخوان دیکھنا ہے اور نہ جس کو بلایا گیا وہ دسترخوان دیکھے ہمیں کیا کھلایا. کھانا سب کے گھر میں موجود ہے. اس وقت ضرورت ہے ایموشنل سپورٹ کی، اس وقت ضرورت ہے سوشل سپورٹ کی. وہ جو سینرجی بنتی ہے نا، جو مل کر بیٹھتے ہیں، کم از کم کوئی دکھ درد سننے والا، کوئی سمجھنے والا تو ہو.
کوئی بتائے تو کہ بھئی یہ میری صورتحال ہے، میرا میاں اتنی سخت مخالفت کر رہا ہے، کل تک میں اتنی پیاری اتنی چہیتی تھی اپنے میاں کی، شوہر کہا کرتے تھے کہ شکر ہے میری شادی تم سے ہو گئی، تم مجھ کو نہ ملتی تو میرا کیا بنتا، اور وہی شوہر ہے جو آج کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تم ایسی ہو جاؤ گے وہ تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ وہ عورت ہے آپ کے سامنے، تو اس کو تو اس وقت دئی بڑوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو تو آپ کی سپورٹ چاہیے اس وقت، آپ بلائیے، سمجھائیے، طریقہ بتائیے اس کو کیا سلوک کرنا ہے شوہر کے ساتھ۔ سسرال والے بگڑ گئے ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں، میکے والے بگڑ گئے ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو ان کے زخموں پر تو خالی پھایا رکھنا ہے، بس یہ کام کرنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ انصاریوں کا گھر اسپتالوں کی طرح ہوتا ہے، اسپتال ہم جاتے ہیں تو ہم کھانے پینے نہیں جاتے، ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بس یہ کیجئے، صرف مل کر کہیں بیٹھ جائیے، اور ایک چائے کی پیالی بھی اگر پلا دی تو وہ بھی بہت ہے، اگر وہ بھی نہیں پلائی کوئی بات نہیں، ایک گلاس پانی ہی صحیح بس۔ تو یہ چیز ہے جس کی کہ آج شدت سے ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہوگا یہ کہ چند لوگ جو کہ انصار ہیں، وہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کسی وقت مہاجر ہوں، اب بہرحال انہوں نے کچھ جہاد کیا اور اللہ کا ان کے اوپر بہت کرم اور فضل ہوا، ان کا گھر جو ہے وہ ایک سکون کا گڑھ بن گیا ہے۔ یوں انسان سمجھنے لگتا ہے کہ بس میرا تو اب جہاد ختم، بھئی اب میں نے تو اسٹرگل کر لی نا، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا جس حد تک میں کر سکی، گھر والے الحمدللہ موافق ہو گئے، کوئی مخالفت نہیں ہے، سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کم از کم جو اسلام پہ نہیں چل رہے وہ اب مخالفت تو نہیں کر رہے، میرے بچے میرا میاں وہ تو سب الحمدللہ دین پر ہیں، میرا جہاد ختم۔ وہ آرام سے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ کتنے ہوں گے ایسے؟ چند، آپ انگلیوں پر گن لیں ان کو۔ وہ بالکل بے نیاز ہو جائیں گے باقی لوگوں کی طرف سے کہ جو ابھی مہاجر ہیں، جو راستے میں چل رہے ہیں، ان بیچارے مہاجروں کو کون پناہ دے گا؟ تو اس طرح تو پھر دوبارہ اسلام کو اپنی زندگی میں ایک ذاتی لیول تک محدود کر دیا نا انصار نے۔ اسلام کی دعوت پہ پھیلے گی کیسے؟ پھر نافذ کیسے ہوگی؟ ہم کچھ بھی کہیں، بہرحال تعداد ضروری ہے، کم از کم ایک تھریشولڈ تو میٹ کرنی ہوگی کہ اتنے لوگ ہیں جو کہ آئیں اور دین نافذ کرنے کی جد و جہد میں حصہ لیں۔ دیر از اے منیمم ریکوائرمنٹ، 2 سے 4 سے 100 سے 200 سے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں دین نافذ ہوگا۔ اگر 2-4 سے ہوتا موسیٰ علیہ السلام نافذ کر چکے ہوتے۔ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہاں انسانوں کو سبب بنایا ہے اللہ نے دین کے نفاذ کا۔ اللہ چاہتا تو آنے واحد اپنے کلمہ کن سے نافذ کر دیتا دین، مجال نہ ہوتی کسی کے کہ چوں کر سکتا ہو اللہ کے دین کے خلاف۔ لیکن اللہ نے میرا اور آپ کا امتحان لیا ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ تم اگر مہاجر ہو تو کیا کر رہے ہو، اور تم اگر اپنے گھروں میں تم جہاد کر چکے ہو تو کیا تم اس کو کامیابی سمجھ کر بیٹھ گئے سب سے بے نیاز اور انڈیفرنٹ ہو کر؟ کچھ بھی کریں لیکن یہ سوشل نیٹ ورکنگ کا سسٹم کیجئے، ایک دوسرے کو تھام کے رکھیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، پکڑ کے رکھیں۔ تو یہی چیز ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، یعنی مہاجر، اور دوسرے کون؟ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہ تو کرنا ہی ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں دراصل ایک دوسرے کے دوست، صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کے دین کی خاطر جڑ کر بیٹھے ہیں۔ کوئی ان کے بچے ایک اسکول میں نہیں پڑھتے، ان کے میاں کی پوسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کا سوشل سٹیٹس کوئی میچ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ہر رکاوٹ کو، انہوں نے طبقاتی تقسیم کو پار کر لیا ہے امت بنانے کے لیے۔ امت یوں ہی تو بنے گی۔ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہما اتنے دولت والے تھے، اتنے پیسے والے اور عزت والے تھے مکہ میں، ان کے پلے کے جو لوگ تھے مکے میں وہ ابو جہل ابو لہب جیسے تھے، عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگ تھے، پیسے والے سردار۔ لیکن جب امت بنانے کا وقت آیا، جب ایمان دلوں میں آیا، تو پیسے کی اور سٹیٹس کی کوئی وقت نہ بچی نظر کے اندر، چھوڑ دیا ابو جہل کو اور ابو لہب کو اور عتبہ بن ربیعہ کو، اس لیے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ ایمان والے جو ہیں وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے، ان کی گاڑیوں پہ گھروں پہ نہیں نظر رکھتے،
نہ ان کی میزوں پہ نظر رکھتے ہیں، وہ تو ان کے دل کو دیکھتے ہیں، ایمان کتنا ہے، عمل دیکھتے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، ان کے ہدف، ان کے ٹارگٹس، ان کی ایسپریشنز دیکھتے ہیں، کیا تمنائیں ہیں، کیا خواہشات ہیں ان کی، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ تو لہذا ابو بکر اور عمر اور عثمان، انہوں نے تو چھوڑ دیا ابو جہل ابو لہب کو، اور انہوں نے دوستی کی بلال سے، اور انہوں نے دوستی کی خباب ابن ارت سے رضی اللہ عنہما، جو کہ غلام تھے۔ سارے بیریئرز توڑے نا، اوپر سے نیچے تک سارے سوشل بیریئرز کراس کر لیے۔ تو یہ تو کرنا ہوگا تاکہ امت بنے، صرف ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، چاہے کوئی بھی اور رشتہ کیوں نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ وہ اس طرح اللہ کے کلمے کے ساتھ اللہ کی بات کو اس طرح پیروں تلے روندا جاتا جب دیکھتے ہیں تو وہ تو خوش رہ نہیں سکتے۔ تو یہ تو ذاتی خوشی بن جاتی ہے، ذاتی خوشی کا دار و مدار اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین اپنے مقام پر پہنچ جائے، اللہ کے دین کو اس کا حق مل جائے کسی طرح سے۔ یہ کاز بن جاتا ہے انسان کا، اس کے بغیر لگتا ہے زندگی بے مقصد ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے اگر یہ کام جو اللہ تعالی ہم سے کروا رہا ہے، اگر اللہ نے اس کام کی توفیق چھین لی تو پھر ہم کریں گے کیا؟ لگتا ہے جیسے کہ اینکر لیس جہاز نہیں ہوتا، ادھر ڈول گیا ادھر ڈول گیا، لگتا ہے کہ بے مقصد ہے زندگی۔ ہنس لیے اور گا لیے، کبھی رو لیے کبھی دھو لیے، پھر کھا لیا پھر سو گئے، کل انعام جانوروں کی طرح کی زندگیاں لگتا ہے کہ بن کے رہ جائیں گی جیسے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو کہ سیمنٹ کا کام دیتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے، سارے طبقاتی تقسیموں کو پار کروا دیتی ہے، سب سوشل بیریئرز کو یہ ابالش کر دیتی ہے، ڈیمالش کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب عز و جل ہی کی عظمت اور توقیر کی۔ اللہ کے لیے محبت کی کسی انسان سے، اللہ اس کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے کہ تم نے میرے لیے محبت کی، میں تم کو اس کا اجر دوں گا۔ یہ حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی ومتبادلین فی، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، میری وجہ سے، فی یہ کتنا اہم ہے، اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں، اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کریں۔ کچھ نہیں چاہیے، کوئی دنیاوی غرض اٹکی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے جڑ کر بیٹھے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے اللہ کی وجہ سے باہم محبت کی۔ بس قسم ہے اللہ کی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پر خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث آتی ہے۔ ایک اور صحیح مسلم میں حدیث ہے ابی ہریرہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ جو میری عظمت اور میرے جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے؟ دعا کریں کہ آپ کہیں اللہ میں ہوں،
دعا تو کر سکتے ہیں نا، تمنا تو کر سکتے ہیں کہ جب یہ پوچھا جائے میدان حشر میں کہ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ جو آپس میں محبت کرتے تھے میرے جلال کی وجہ سے، تو دعا کریں کہ اللہ میں کم از کم اپنی آواز بلند کر سکوں کہ اللہ میں ہوں، میں نے کیا تھا۔ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، اللہ فرمائے گا آج جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں جگا دوں گا۔ تو کتنے خوش قسمت آپ سوچیں وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح سے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پالیں۔ یہ تو انجام ہے جو کہ حدیث میں ہم نے دیکھا۔ آغاز کہاں سے ہے یہ بتا دیا یہاں پر۔ وہاں پہنچنا چاہتے ہو پہلی سیڑھی یہ ہے، عمل کرو۔ عمل، تمنا تو بڑی آسان ہے، ہاں تمنا کے برابر عمل یہ مشکل کام ہے۔ جتنی اعلیٰ تمنا کرو گے اتنا مشکل عمل کرنا ہوگا۔ ہر تمنا، ہر خواہش ایک پرائز ٹیگ کے ساتھ آتی ہے، پرائز ٹیگ لگا ہے اس کے اوپر۔ جتنی اعلیٰ خواہش اتنا اعلیٰ عمل کرو۔ تو یہاں بتا دیا گیا طریقہ کہ حقیقی مومن تمہیں بننا ہوگا۔ اب یہ جو خاتمہ سورت کی ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان کو آپ سورہ انفال کی شروع کی آیات سے جوڑ لیجئے، آیت 2، 3، 4۔ آخرت میں جو ایمان نفع دے گا اور بالآخر اتنے اعلیٰ درجوں تک جس طرح کا عمل پہنچائے گا اس کا ذکر ہے۔ اصلی ایمان کی، حقیقی ایمان کی جو نشانیاں ہیں وہ یہاں پر عمل کی صورت میں بتا دی گئی۔ عمل نظر آتا ہے، ایمان تو نظر نہیں آتا۔ ایمان دل میں دبا ہوتا ہے، ڈورمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پائلٹ فلیم ہر انسان میں رکھ کر بھیجا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، سب نے یہ کہا تھا، سب نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا ٹمٹماتا چراغ تو ہر انسان لے کر آتا ہے، یہی ایمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایمان اپنا یاد رہتا ہے، بعض کے ایمان پر بھول کے جہول کے پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے یاد دہانی کا بھی انتظام فرما دیا، اللہ نے اپنی آیات نازل فرما دی۔ اب اگر وہ ایمان کا بیج دل میں پڑا ہے، اگر دل میں تکبر نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، تو وہ ایمان موجود ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، بس یہ ہے کہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہوگا، ڈورمنٹ پڑا ہوگا۔ جیسے بیج زمین میں پڑے ہوتے ہیں، جب بارش نہیں ہوتی پڑے رہتے ہیں وہ، جو ہی بارش آتی ہے آسمان سے بیجوں میں سے پودے نکل آتے ہیں، فوراً ہلچل مچتی ہے زمین میں، بیج پھٹتا ہے اور پودا نکل آتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا بیج پڑا ہے دل کے اندر۔ اب جیسے ہی اللہ کے کلام کی بارش برستی ہے دل کے اوپر، ایک دم دل کی سرزمین میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایمان اپنا یاد رہتا ہے، بعض کے ایمان پر بھول کے جہول کے پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے یاد دہانی کا بھی انتظام فرما دیا، اللہ نے اپنی آیات نازل فرما دی۔ اب اگر وہ ایمان کا بیج دل میں پڑا ہے، اگر دل میں تکبر نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، تو وہ ایمان موجود ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، بس یہ ہے کہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہوگا، ڈورمنٹ پڑا ہوگا۔ جیسے بیج زمین میں پڑے ہوتے ہیں، جب بارش نہیں ہوتی پڑے رہتے ہیں وہ، جو ہی بارش آتی ہے آسمان سے بیجوں میں سے پودے نکل آتے ہیں، فوراً ہلچل مچتی ہے زمین میں، بیج پھٹتا ہے اور پودا نکل آتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا بیج پڑا ہے دل کے اندر۔ اب جیسے ہی اللہ کے کلام کی بارش برستی ہے دل کے اوپر، ایک دم دل کی سرزمین میں ہلچل مچ جاتی ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایمان کا بیج دل میں پڑا ہوتا ہے وہ ایک دم سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ دل کی زمین نرم تھی، بالکل تیار تھی، جیسے ہی بارش پڑی اس نے ساری بارش قرآن کے اپنے اندر جذب کر لی اور بیج کو فائدہ ہوا۔ ورنہ اگر دل کی زمین نرم نہ ہو، پتھر ہو چکا ہو دل، قاسیۃ القلوب، جیسے کہ یہود کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل تو پھر پتھروں کی طرح ہو گئے، جیسے کہ
سخت، ہمارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھے ہوئے. تو اگر دل سخت ہو گیا ہے تو پھر کوئی قرآن فائدہ نہیں دے گا. پتھریلی چٹان پر اگر آپ بیج ڈال دیں وہ تو ضائع ہو جائے گا، زمین تیار ہی نہیں ہے بیج قبول کرنے کے لیے. لیکن اگر دل نرم ہے، قرآن اس پر برسا ہے، یا اگر دل سخت بھی تھا، قرآن کے برسنے سے ہو سکتا ہے نرم ہو گیا ہو، اب بیج کو فائدہ ہوگا. اور اس میں سے چھوٹا سا کمزور سا ایمان کے بیج سے عمل برآمد ہوتا ہے، ڈرتا کانپتا لرزتا ہوا چھوٹا سا بیبی ایمان، جیسے کہ چھوٹا سا سیپلنگ نکلتا ہے نا بیج میں سے، ایسے چھوٹا سا عمل، کمزور سا عمل کھڑا ہوتا ہے. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں آواز بھی کمزور ہوتی ہے، ہم جب عمل کرتے ہیں ہمارا عمل بھی بڑا ادھورا کچھ نامکمل ہوتا ہے. وہ عمل خود ہمیں ہی اجنبی لگ رہا ہوتا ہے، ابھی تو ہم ہی اس عمل سے فیملیئر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ عمل شروع کر ہی دیتے ہیں. اب دیکھیے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا وہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے لپٹا رہنا چاہتا ہے. بچہ ماں کی آواز سے اس کو اطمینان ملتا ہے، ماں ہی سے وہ غذا حاصل کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب یہ کمزور سا ایمان، کمزور سا عمل شروع ہوتا ہے، یہ اللہ سے لپٹا رہنا چاہتا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے. تو اسی طرح جو عمل ہوتا ہے اس کو تقویت ملتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے کلام سے. اللہ کی آیات صرف کانوں کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ کانوں سے ہو کر وہ دل کے اندر اتر جاتی ہیں. جتنا جتنا اپنے پالنے والے کا کلام سنتا ہے، اتنا اتنا توانا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو عمل کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کے کلام کی. ہم اللہ کی آواز تو نہیں سن سکتے، اس کے الفاظ تو ہم سن سکتے ہیں. تو جتنا جتنا قرآن سنیں گے اتنا اتنا انشاءاللہ عمل جو ہے وہ صحت مند اور پختہ ہوگا. جیفری لینگ کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ریورٹڈ مسلم ہیں. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر میں کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھ کو تلاوت سننے کا بہت شوق تھا. فجر، مغرب اور عشاء میں جہری تلاوت ہوتی ہے، تو کہتے تھے کہ میں ضرور کوشش کرتا تھا کہ میں کم از کم یہ 3 نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں جا کر پڑھوں تاکہ میں تلاوت سنوں. لوگ مجھ سے کہتے تھے تم کو عربی تو سمجھ نہیں آتی، تو تم تلاوت کیا کرتے ہو سن کر، کیا فائدہ تمہارا تلاوت سننے کا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ جو نیا پیدا ہوا نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ بھی اپنی ماں کی بات سمجھ تو نہیں رہا ہوتا، لیکن ماں کی آواز تو سنتا ہے، تسلی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا بس مجھے اسی طرح قرآن سن کے جو ہے وہ تسلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب جب بچہ ہوتا ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، غذا چاہیے ہوتی ہے، حفاظت چاہیے ہوتی ہے. غذا ملتی رہے اور حفاظت نہ ہو، خوف کی حالت میں اگر رہے تو ہیلدی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا، صحت مند اس کی پرورش نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی ڈسٹورشن، کوئی نہ کوئی عیب اس میں رہ جائے گا. اور دوسری طرف حفاظت ہو اور صحیح غذا نہ ملے تو بھی کوئی ڈیفارمیٹی ہو جائے گی. بالکل اسی طرح عمل کو سمجھیے، عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے اور عمل کو غذا بھی دینی ہے. اپنے عمل کو خطروں سے بچانا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کہ ایک تو انسان توکل کرے اللہ پر کہ اللہ میرا نگہبان ہے. جب وہ اللہ پر توکل کرے گا تو سمجھے کہ باطنی طور پہ انٹرنلی اس کو پیس کی کیفیت ملے گی، ذہنی اطمینان اس کو حاصل ہوگا. قرآن کے ساتھ اس کا لنک ہے اور اللہ پر اس کا توکل ہے. اب مختلف سوالات کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، وائی، وین، واٹ، ہو، یہ سارے سوالات جو ہے نا، سب ذہنی الجھنیں جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں. انسان کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، وائی، واٹ، ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے انسان کو. اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے بھروسے پہ، آخرت کے اجر کے لیے کر رہی ہوں، اور اس لیے کر رہی ہوں کہ اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ہم نے پڑھا ہے نا، جس کو زندہ رہنا ہے وہ
بینہ پر زندہ رہے، تو بینہ ہوتی ہے اس کے پاس، ثبوت ہوتا ہے کہ ہاں میں جو کر رہی ہوں ٹھیک ہے، بالکل ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور قلبی سکون بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے. غم، رنج، اندیشے، وسوسے سب ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ولی المومنین، اللہ میرا ولی ہے. ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں آنکھ آنسو بہا رہی ہو لیکن دل بالکل مطمئن ہوتا ہے. باہر کی آزمائشوں سے یا لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے ایک لہجے کے لیے بھی یہ کبھی آپشن دماغ میں آتا ہی نہیں کہ چلو عمل چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا. ہاں بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے مخالفتیں ہیں، عارضی طور پہ تکلیف دیتی ہیں، لیکن دل بڑا ہی مطمئن ہوتا ہے. اور جہاں تک غذا کا تعلق ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو جتنا ایمان اندر سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، جڑیں اس کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اتنا ہی عمل جو ہے وہ بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اور چیز عمل کی حفاظت کے لیے بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا عمل شروع کرے، چلے عمل سے پہلے اگر ہم پودے کی بات کریں، چھوٹا سا پودا ہے جو آپ نے لگایا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کو کسی سہارے پر رکھا جاتا ہے نا. تو یہی چیز ہے نا مہاجر انصار جو ہم بات کر رہے ہیں. تو کسی کا کمزور سا عمل آپ دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً سہارا دیجئے، آگے بڑھ کر تھام لیجئے اس کو. اور دوسرے یہ کہ عمل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے جیسے کہ چھوٹے سے پودے کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لو نہ لگے، کوئی ہوا تیز نہ لگے، طوفان کا یہ شکار نہ ہو. بالکل اسی طرح جب ہم عمل شروع کریں نیا تو بہت زیادہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز مت کیجیے. کس طرح سے؟ عمل تو آپ کریں گی، ظاہر آئسولیشن میں تو عمل نہیں کریں گی نا، تنہائی میں. کبھی مجلس میں، پبلک میں بھی آپ کو کوئی عمل کرنا ہوگا، وہ تو ان اوائڈیبل ہے، اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو آپ نے اپنا عمل شروع کیا ہے اس پر اب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر لمبی لمبی بحثیں مت کیجیے، ان سے الجھیے مت. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں عمل شروع کیے ہوئے، ابھی مفتی نہیں بن گئے، کوئی فقیہ نہیں بن گئے کہ ساری فقہ بھی ڈسکس کر لی لوگوں سے، اور لوگوں سے جو ہے وہ آستینے چڑھا کر مخالفت بھی مول لے لی، کہا کہ آؤ چلو ذرا ہم بھی بحث میں کشتی کرتے ہیں. ان کا فائدہ یا نقصان ہو نہ ہو، آپ کا ضرور نقصان ہوگا اس میں. بالکل مت بحث کریں. کوئی آپ سے بحث کرنے آئے کہ تم نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھ لیا، تم یہ قرآن کے معنی کیوں پڑھ رہی ہو، آپ کہہ دیں مجھے پتا نہیں ہے، ابھی میں نے تو ابھی خود ہی شروع کیا. بالکل اوائڈ کر جائیے، مت بحث کیجیے. علم ہی نہیں ہے، ابھی اپنے ہی عمل کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے. ان کو کیا سیدھے راستے پر لائیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ مخالفتوں کی آندھیاں اور طوفان آپ کو اپنے عمل سے ہٹا کر لے جائیں، آپ کا عمل جڑ سے اکھڑ جائے. تو یہ رسک مت لیجیے. خاموشی بہترین چیز ہے اس وقت کے لیے. جیسے آپ کے علم میں ہوگا، جو آپ میں سے گارڈننگ کے شوقین ہیں، پودوں کو جو سب سے اچھا موسم لگتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں کہ ہیومیڈیٹی بہت ہو، نمی ہو اور بالکل سٹل ہو. جب ہوا چلتی ہے تو یہ پودوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، پودوں کو ہوا نہیں پسند، ان کو بالکل ساکت ماحول اچھا لگتا ہے. تو لہذا اس طرح کی وائب جنریٹ کرنے کی کم سے کم کوشش کریں، کلیش نہ ہونے پائے. اپنی طرف سے آپ کلیش مت کیجیے کم سے کم. ایک دفعہ عمل آپ کا مضبوط ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے الحمدللہ، پھر تو آپ ایک دفعہ درخت بن گئی ہیں، ایک مضبوط درخت بن گئی ہیں جس سے چاہیں پھر آپ بات کر لیں. اور اب مسلسل اپنے عمل کو پانی دینا ہے. یہ نہیں کہ بس شروع میں تھوڑے دن قرآن آیا، عمل کا پودا نکل آیا، اب اس کی طرف سے غافل ہو گئے. یہ نہیں کرنا. پودا ہے آپ کا، آپ اس کو جو پانی دینا چھوڑ دیں گی، کتنا بھی بڑا ہوگا ہو سکتا ہے مرجھا جائے. کئی سال اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کم از کم کئی مہینے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا پودا ہے. ایمان کا پودا عمل کی شکل میں جو نکلتا ہے، اس کو تو کئی سال پانی کی ضرورت ہے، کئی سال. اگر اس کو قرآن سنانا چھوڑ دیا، قرآن کی بارش اس پر برسانی چھوڑ دی، یہ ٹھٹر کے رہ جائے گا، مرجھا جائے گا بہت جلدی. ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ پھر یہ پورا مضبوط درخت بن چکا ہوگا، اور دل کے اندر اتنا قرآن آپ کے جمع ہو چکا ہوگا
کہ اگر کہیں باہر سے آپ نے قرآن نہ سنا تو کم از کم اندر جو جڑ ہے ایمان کی وہی آپ کو غذا فراہم کر دے گی. لیکن یہ کم ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم میں سے اکثریت تو وہی ہے کہ جس کو تو قرآن سننا ہی سننا ہوتا ہے، ورنہ ہمارا عمل فوراً کمزور پڑنے لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، ویکینڈز آتے ہیں نا، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ 3 دن گزر گئے، اب ہوگا کیا؟ پیر کو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ حقیقت ہے، اتنی جلدی عمل کا پودا مرجھاتا ہے. تو مسلسل قرآن کو تلاوت کی شکل میں، ریڈنگ کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، کوئی حدیث، کوئی چلیں دعا، اللہ کا ذکر تو کم از کم ہے دعاؤں کے اندر، اللہ کی یاد سے اس کو جوڑ کے رکھیے. اب ایمان کا تقاضا اور عمل جو شروع ہوا تو یہ دل چاہے گا کہ اب انسان برائیوں سے اور برے ماحول سے دوری اختیار کرے. لازمی ہوگا یہ تو. آمنو کے ساتھ یہ آپ دیکھیں، وہ ہاجرو، ایمان لائے، ہجرت کی. یہ لازمی تقاضا ہے ایمان کا کہ انسان برائیوں سے، برے ماحول سے دوری اختیار کرے. نیچرل پروگریشن ہے یہ. اسی کا نام دراصل ہجرت ہے. اگر یہ سٹیج نہیں آیا زندگی میں، اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو کر رہے تھے وہ کوئی حقیقی نیکی نہیں تھی، نیکی کا ایلیوژن تھا. اگر برے ماحول سے اور برائیوں سے ہجرت نہیں ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو روک دیتی ہے فحش سے اور برائیوں سے. نماز اپنی جگہ ہے، فحش اور منکر اپنی جگہ ہے. تو وہ نماز نہیں ہے، ایلیوژن ہے، سراب ہے. ہم ڈیلیوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، وہ نیکی ہے نہیں. تو نیکی کا، ایمان کا لازمی نتیجہ ہجرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ، بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کریہ ربک، کہ تو ہجرت کر جائے ان چیزوں سے جو تیرے رب کو بری لگتی ہیں. اب یہ بھی سٹیج بائی سٹیج ہجرت ہوگی. سب سے پہلے ہجرت کس چیز کی ہوگی بتائیے؟ نقطہ آغاز کہاں ہوگا اس ہجرت کا؟ دل میں نا، دل میں کراہیت پیدا ہوگی، ذہنی دوری پیدا ہوگی. اور آپ کو حیرت ہوگی اپنے بارے میں کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، بہت سی چیزیں آپ دیکھتی تھیں، مطلب ہم لوگ دیکھتے تھے نا، وہ ٹھیک ٹھاک لگتی تھیں، نارمل لگتی تھیں. اور اس کے بعد جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو لگتا ہے جیسے کہ اینک لگ گئی نا. پہلے نظر کمزور تھی، اب گلاسز لگ گئے. اب ہم اپنے گلاسز پکڑ کر کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں پہنا ہوا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں. یہ حالت نہیں ہو جاتی؟ تبھی تو لوگ پھر خوف کھانے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم ججمنٹل ہو گئے ہو. بس شروع کر دیا نا قرآن. ہاں اب ہم ہی گناہ گار ہیں. تو ہر ایک گناہ گار لگ رہا ہوتا ہے، خود سمیت. پہلے کچھ بھی گناہ نہیں لگ رہا ہوتا، ایسے لبریٹڈ ہوتے ہیں، ایسے براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. اور ایمان آتے ہی لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی آستین کیوں چڑھی ہوئی ہے، اس کا گلا نیچے کیوں ہے، اس کا دوپٹہ کیوں نہیں ہے، یا وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، وہ کیوں برائی کر رہا ہے، وہ کیوں مذاق اڑا رہا ہے فلاں کا. یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، سب کچھ پہلے ہو رہا تھا. پہلے ہم کو شعور نہیں تھا، ہم انکانشیس تھے، ہم بے ہوش تھے، ہم مردہ تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے. اب ہوش آ گیا، شعور آ گیا، کانشیس ہو گئے، زندگی مل گئی. رسول کی پکار پر لبیک کہا، لما یحییکم، تم پکار پر لبیک کہو رسول کی جو تمہیں زندگی دینے والی چیز ہے. اب زندہ ہو گئے، سب نظر آنے لگ گیا، آنکھ کھل گئی، بصیرت آ گئی. پہلے سمم بکمن ہوتا ہے انسان، عمیون ہوتا ہے، پھر سماعت، بصارت اور اس کی زبان سب کام کرنے لگتی ہے. تو پہلے ایک ریکگنیشن آتا ہے برائی کا، یہ کیا ہے، غلط ہے سب. اور پھر لوگوں کو انسان لازمی طور پہ بتاتا ہے کہ یوں کرو یوں نہ کرو. تھوڑا تھوڑا تو بولنا شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ جہاد کا مرحلہ آگے چلتا ہی رہتا ہے. اپنے نفس سے جہاد. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے نبی سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا. آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس سے جہاد کر اس کو اللہ کی اطاعت میں دینے کے لیے. یہ بھی زندگی بھر کا جہاد ہے. پھر معاشرے سے،
معاشرے سے بھی جہاد ہوگا. ہمارا ہتھیار کیا ہوگا؟ تلواریں یا پستول؟ بتائیے. یا زبانیں؟ معاف کیجیے گا زبانوں کو، اگر بغیر قرآن کے زبان استعمال کی تو اسے بہتر ہے تلوار مار دیں. جی، قرآن نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. کبیر جہاد، سب سے بڑا جہاد. قلم کے ذریعے جہاد کیجئے، قرآن کے ذریعے، اور اپنی زبان کو قرآن کے تابع رکھیے. تابع اس لیے کہ شیطان نے اگر اس پر قابو پا لیا، اس زبان کے اوپر، تو اس سے مہلک ڈسٹرکٹیو چیز اور کوئی نہیں اسلام کے لیے. اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. تو دل میں بھی قرآن ہو، زبان پر بھی قرآن ہو، دونوں جگہ قرآن ہونا ضروری ہے. زبان پہ قرآن ہے اور دل میں شیطان، تو آپ سوچئے ذرا کتنی مہلک ہے یہ چیز. یا دل میں قرآن ہو اور زبان پہ شیطان، یہ اور بھی خطرناک چیز ہے. دونوں ہی چیزیں بہت خطرناک ہیں. شیطان کے ساتھ تو دوری ہی رکھنی ہے، نہ اس کو دل میں آنے دینا ہے نہ زبان پہ. اور اسی وقت ممکن ہے جب دل اور زبان دونوں کو ہم قرآن کے تابع کر دیں. تو لہذا زبانوں کے ذریعے، اور زبان بھی جو قرآن کے تابع ہو کے چلے، قلم کے ذریعے جہاد کرنا ہے. اور جب نوبت آ جائے، جس کا کہ ہم نے سورہ انفال میں مرحلہ پڑھا، اگر قتال کا مرحلہ آتا ہے الحمدللہ، اور قتال کا مرحلہ آئے گا لیکن بعد میں آئے گا، یہ ایک پروگریشن ہے. پہلے دعوت ہوگی، پہلے تبلیغ ہوگی، پہلے زبانوں سے اور قرآن سے جہاد کیا جائے گا، پہلے قلم سے جہاد کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں معاشرے میں کچھ خیر پیدا ہوگا، معاشرے میں زندگی اور حرکت پیدا ہوگی. کچھ لوگوں کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ ہاں اب دین کو نافذ کرنا چاہیے. ان میں اتنی ہمت، اتنی جرت، بہادری پیدا ہوگی کہ وہ چاہیں گے کہ ہم مقابلہ کریں مخالفتوں سے، باطل سے ہم ٹکر لیں. وہ اتنے منظم ہو چکے ہوں گے، آرگنائزڈ ہو چکے ہوں گے، ایک لیڈر ان کا ہوگا، اس کے سربراہی میں وہ جہاد کریں گے، جو جہاد ان کا قتال کے مرحلے کو پہنچے گا، اور پھر انشاءاللہ دین نافذ ہوگا. تو قتال کا مرحلہ تو ضرور آئے گا، لازمی طور پہ آئے گا، اس کے بغیر دین نافذ ہوتا نہیں. لیکن یہ آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے بہت کچھ تیاری ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ مہاجر ہوں گے، کچھ انصار ہوں گے، یہ سب مل کر حزب اللہ بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اب یہاں پر اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں تو ہم نے کافی لمبی بات کر لی. اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں. تعویل خاص جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ مدینے آ کر جنگوں کا، قتال کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مسلمان جہاں کہیں ہوں ہجرت کر کے مدینے پہنچ جائیں، تاکہ مسلمانوں کی طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے، کنسنٹریٹ ہو جائے. سورہ نساء میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہم نے پڑھا تھا. اب کیا ہوا؟ اگر کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لیکن اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تو ان سے مسلمانوں کو تعلق رکھنے سے روک دیا گیا. سورہ نساء جو سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی، اس میں آیت 88-89 میں ایسے لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اور قدرت رکھنے کے باوجود جو ہجرت نہیں کرتے، ان کو منافق کہا گیا ہے. سورہ نساء میں کر سکتے ہیں ہجرت اور نہیں کر رہے، ان کو منافق کہا گیا ہے. کہ ابھی یہ ایمان کی کمزوری ہے اور یہی آگے چل کر نفاق میں مبتلا ہو جائے گی. یہ ہجرت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو ابھی اپنی دنیا، اپنے دنیاوی رشتے بہت زیادہ پیارے ہیں. یہ چاہتے ہیں کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کریں، آسان راستہ. اور کیا ہوگا
کہ آج تو چلو دل میں تمنا ہے عمل کرنے کی، جب مخالفتوں میں اور کفر کے ماحول میں گھرے رہیں گے اور ہجرت نہیں کریں گے تو کچھ عرصے بعد ان کی ریزسٹنس بھی کمزور پڑ جائے گی، یہ واپس انہی جیسے ہو جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں if you cannot beat them join them. اگر ان پہ قابو نہیں پا سکتے انہی جیسے ہو جاؤ. تو لہذا فرض تھی ہجرت. فتح مکہ سے پہلے تک ہر مسلمان پہ ہجرت فرض تھی. مہاجر کا غیر مہاجر کا چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے تھے، نہ آپس میں شادی بیاہ کر سکتے تھے. یہ جو فرمایا ہے نا کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، کہ ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلمان ہیں لیکن تم سے وراثت نہیں پائیں گے، مسلمان ہیں لیکن تم ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتے. یہ حکم عارضی حکم تھا، عبوری حکم تھا، ٹرانزیشنری حکم تھا، اور اس وقت تک رہا جب تک کہ مکہ فتح نہ ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں رہی، کیونکہ پورا عرب مسلمان ہو گیا، خود مکے والے جو ہیں مسلمان ہو گئے، مکہ بھی دارالاسلام میں شامل ہو گیا. لہذا اس آیت کے بارے میں جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے جس میں ولایت کا ذکر آتا ہے، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے، اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، منسوخ نہیں ہوا، موجود ہے لیکن سسپینڈڈ ہے، معطل ہے. جن حالات میں یہ حکم آیا تھا، اگر کسی زمانے میں پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر ایک دارالاسلام بن جاتا ہے، تو پھر دوبارہ سے یہ حکم جاری ہوگا کہ جو مسلمان جہاں کہیں ہیں وہ ہجرت کر کے اس دارالاسلام میں آ جائیں. مثال کے طور پہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور وہ کہیں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. اب ضروری ہو سکتا ہے، اس زمانے میں ضروری ہو کہ مسلمان جو جہاں ہے وہ آ کر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے، اس علاقے میں آ جائے جہاں پر وہ حکومت ان کی قائم ہے. تو ولایت کا رشتہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بات فرما دی آگے کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں، اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو تو اب تم کو ان کی مدد کرنی ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو مدد تم ان کی کرو گے، لیکن الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، لیکن اگر ان مسلمانوں کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جس سے کہ تم نے نو وار پیکٹ کیا ہوا ہے، جنگ نہ کرنے کا جس سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اب تم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے جو ایسے قبیلوں کے اندر رہ رہے ہیں. یعنی بین الاقوامی معاہدے کا لحاظ کرنا ہوگا، بین الاقوامی ذمہ داریوں کا بھی تم کو خیال رکھنا ہوگا، ان کا پاس رکھنا ہوگا. اگر کسی قوم سے کوئی ٹریٹی ہوئی بھی ہے، اب ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکے گی. وعدوں کا اور معاہدوں کا احترام تو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی میں سے ہے. پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ چوری چھپے کی کارروائیاں انڈکلیئرڈ وار اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے، کہ معاہدہ بھی ہوا ہو، انڈر کور ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں. اسلام کی بولڈ اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہونی چاہیے دوسرے اقوام کے ساتھ، اور یہی دراصل زندہ قوموں کا، ڈائنامک قوموں کا طریقہ ہوتا ہے. چھپ چھپ کے وار نہیں کرتے، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کیا بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام. پیس پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیٹ میں چھرے گھونپ رہے ہیں، انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے کے ملک کو. یہ اسلام کو نہیں پسند، یہ فساد ہے. اس سے کبھی امن اور بہتری نہیں آئے گی، صرف فساد ہی فساد پھیلے گا. مسلمانوں کو جب عروج حاصل تھا یہ طریقے اختیار نہیں کیے. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کی فریاد پر حجاج بن یوسف نے سندھ فتح کر لیا. تو مظلوموں کی اگر مدد کرنی ہے تو کھلم کھلا مردوں کی طرح سامنے آئیں، مقابلہ کریں. معتصم ایک خلیفہ تھا، مامون الرشید کا یہ جانشین تھا. روم کے بارڈر پر ایک شہر کا نام ہے اموریہ. اموریہ میں کسی رومن نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ لیا.
اس عورت نے دہائی دی، اس نے کہا کہ ہائے خلیفہ تو ہے کہاں کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ واقعہ معتصم تک پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جو ہی اس کو یہ خبر ملی کہ مسلمان عورت پر اس طرح ظلم ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں چل پڑا اور درباریوں سے اس نے کہا کہ میرا جوتا، ہتھیار، فوج، ہر چیز لے کر آؤ میرے پیچھے، اب میرا یہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جنگ ہوئی، کھلم کھلا جو جنگ ہوتی ہے، اموریہ فتح ہوا، اور یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ شخص بھی پکڑا گیا، وہ مسلمان عورت بھی مل گئی اور اس سے کہا کہ اب تم اس شخص سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو یہ ہے وہ کردار جس نے کہ مسلمانوں کو عظمت دی تھی، یہ ہے اعلیٰ کردار۔ جنگ کرنی ہے کھلم کھلا کرو، اور امن کا نام لیا ہے تو امن کی روح کو بھی نبھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ امن کو ظاہری طور پہ برقرار رکھتے ہوئے اور امن کی روح جو ہے وہ تم وائلیٹ کرو یا مسخ کرو، یہ بات درست نہیں۔ آگے فرمایا آیت 73، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کافر مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ تفعلوه، یہ جو ہو کی ضمیر آ رہی ہے، اس ہو کی ضمیر سے پچھلے سارے مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو تم کو ہدایات دی گئی ہیں پچھلی آیات میں، اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا تو بڑا فساد ہوگا۔ یعنی مسلمان جب تک ایک دوسرے کے مددگار بنے رہیں گے، معاہدوں کا احترام کریں گے، کافروں سے امیدیں نہیں لگائیں گے، ان سے محبت اور خلوص کے رشتے نہیں رکھیں گے، تو مسلمان امن کا سبب بنیں گے، خود بھی امن میں رہیں گے، دنیا میں بھی امن رہے گا۔ اور اگر یہ نہ کیا، الا تفعلوه، اگر نہ تم نے یہ کیا، ایک دوسرے سے تم نے تعلقات نہ رکھے، سورہ آل عمران میں آتا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطہ، گیٹ کنیکٹڈ، آپس میں سوشل نیٹ ورکنگ کرو، یہ ضروری ہے۔ جب مسلمان یہ نہیں کریں گے، سب اپنے اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گے، معاہدوں کا احترام نہیں کریں گے اور کافروں سے دوستیوں کی پینگیں بڑھائیں گے، ان پر توکل کریں گے، ان کو اپنا ولی بنائیں گے، اللہ رسول ان کو دشمن لگیں گے اور کافر اپنے پیارے دوست لگیں گے، ان کے ہی طور طریقوں کو ڈیفینڈ کیے چلے جائیں گے، تو پھر فساد ہوگا، فتنہ بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا۔ اور ہم کیا کہیں کہ ہم نے تو اس چیز کو، اس پیشن گوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو۔ آگے فرمایا آیت 74 75، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ہم المؤمنون، اس میں زور دیکھیے، حسر ہے یہاں پر، کہا کہ جو ہجرت کر رہے ہیں اور جو انصار بنے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی لگا رہے ہیں اور اپنے مال بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم المؤمنون حقا، بس یہی مومن ہیں۔ حسر ہے، کوئی اور مومن نہیں ہے ان کے علاوہ۔ اگر مہاجر نہیں ہیں، اگر انصاری نہیں ہیں تو مومن نہیں ہیں، اور انہی سے وعدہ ہے اللہ کا مغفرت کا اور بہت اچھے رزق کا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کر آ گئے اور تمہارے ساتھ آ کر مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ کتنی خوبصورت خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ ہم تو زمانے میں موجود نہیں تھے نا جب سورہ انفال نازل ہوئی، ہم تو صحابہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن بعد والوں کو بھی شامل کر لیا گیا کہ جو بعد میں آئیں گے، چاہے کسی زمانے میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی خطے پر ہوں،
کوئی وقت کی یا جغرافیے کی حدود ایک دوسرے سے تم کو دور نہ کر سکیں گی. انما المؤمنون اخوہ سورہ حجرات میں آتا ہے مومن بھائی بھائی ہیں. مومن تو مومن کے ساتھ ایک خاص رشتہ رکھتا ہے، چاہے بیچ میں زمانی فصل ہزاروں سال کا بھی کیوں نہ ہو. ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، کیمسٹری ملتی ہے ان کی ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی تھنکنگ پروسیس کو سمجھتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دے نو واٹ میکس دیم ٹک. جو آج مومن ہے وہ بڑی اچھی طرح صحابہ کی نفسیات سمجھ سکتا ہے، ریلیٹ کر سکتا ہے ان سے، اور جو آج مومن نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا ریلیٹ ان سے. اور جو 1400 سال پہلے مومن نہیں تھا اس کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحابہ کو کیا ہو گیا. وہ کہتے تھے غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے تو ان کی مت مار دی ہے. ان کو بھی نہیں سمجھ آتا تھا، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، ویو لینتھ ہی نہیں ملتی تھی ان کی. تو زمانی بوت نہیں ہوتا مومن کے اندر، وہ سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرما دی کہ مومن کسی زمانے میں ہو، اس کا عمل، اس کا سوچ کا انداز، اس کی انسپریشنز ایسپریشنز سب ایک جیسی ہوتی ہیں. تو لہذا ان کے لیے بھی اجر ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. وآخر دعوانا ان